ایک انہوں نے کہا کہ بعض لوگ معراج میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا انکار کرنا کیسا؟ دیکھیں، چونکہ دیدار الہی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق سرکار نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے اپنے دیکھا ہے، تو چونکہ حدیث میں ہے تو اس کا اگر کوئی انکار پرٹیکولر اس حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو معاذ اللہ اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، اس کو زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو ان کی مخالفت کی وجہ سے یہ تھوڑا سا گمراہ ہے، لیکن اس میں کوئی شدت سختی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، لا تدرکہ الابصار۔ پھر وہ آیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھی، تو اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں سیدہ عائشہ تو منع کر رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر معراج کب ہوا تھا، اور اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارکہ کتنی تھی، ذرا یہ بتائیے۔ تو اس وقت تقریباً آپ 3 سال یا 4 سال کی ہوں گی، اتنی چھوٹی عمر تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس رویت کا اپنی زبان سے انکار کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا ہوتا، تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا سرکار نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور جواب میں سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ جس نے ایسا کہا اس نے جھوٹ کہا، تو وہ فوراً اس حدیث کو پیش کرتی ہیں کہ مجھے تو خود نبی کریم نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے قیاس، اپنے اجتہاد سے ایک آیت سے استدلال کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، لہذا معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں کیا ہے۔ یہ ہے آپ کا اپنا اجتہاد، اپنا قیاس۔ جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور آپ کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو جب ایک طرف ایک صحابی کا قیاس اور اجتہاد اور ایک طرف حدیث ہو تو حدیث کو فوقیت ہوتی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو ویسے چھوٹی، اور پھر گھر میں خاتون تھیں، گھر میں تھیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان باہر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی جتنی بھی احادیث آپ دیکھ لیں وہ صحابہ کرام کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ گھر سے حدیث کوئی ثابت نہیں ہے، یعنی اس طرح تفصیل سے کہ کوئی سرکار نے گھر میں جا کے بیان کی اور وہاں سے وہ حدیث باہر آئی ہو۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے وہ حدیث نہیں بیان ہوئی ہے، آپ اپنے قیاس سے کہہ رہی ہیں، جبکہ ہمارا عمومی قیاس یہ کہتا ہے کہ جب صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تو چونکہ وہ انہوں نے سنا اور صحابہ کے مابین، مردوں کے مابین ہی سرکار نے کلام فرمایا، تو ان کی گواہی زیادہ معتبر ہوگی۔ پھر اگر آپ تھوڑا سا نظر عمیق سے دیکھیں تو ان دونوں اقوال میں، دونوں چیزوں میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی تنافی نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ادراک جو ہے، ادراک اس کا مطلب ہوتا ہے احاطہ۔ جو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، آپ ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ٹیکنیکلی طور پر دیکھیں گے تو لا تدرکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی ذات پوری نگاہ کے دائرے میں آ جائے۔ جیسے یہ پین ہے، یہ میری نگاہوں کے دائرے میں پورا نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہوگا، لیکن اگر میں اپنا ہاتھ اپنی آنکھ کے بالکل سامنے کر کے دیکھوں تو ہتھیلی اب بھی نظر آئے گی، لیکن میری آنکھ کی روشنی یا میری آنکھ کی جو بینائی ہے وہ پوری ہتھیلی کا احاطہ نہیں کر رہی، نظر آ رہا ہے لیکن احاطہ نہیں ہے، ایک مختصر حصہ نظر آ رہا ہے۔ تو بس ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس سے مراد یہ تھا کہ اس طرح دیدار کیا کہ آنکھ نے احاطہ نہ کیا۔ اور میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رویت کا انکار کر رہی ہیں وہ رویت ہے کہ جس میں آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ رویت کا دونوں جگہ انکار نہیں ہے، اگر ادھر اقرار ہے تو وہ اقرار کے احاطے کے بغیر زیارت، اور سیدہ عائشہ جس دیدار کو منع کر رہی ہیں وہ ہے جو احاطے کے ساتھ ہو، تو لہذا تفاوت کوئی بھی نہیں ہے، دونوں میں تطبیق ممکن ہے۔